معزز ناظرین و سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدنا عبداللہ بن حجش رضی اللہ عنہ کو غزوہ بدر میں شریک ہونے کی سعادت حاصل ہوئی۔ غزوہ احد میں انہوں نے جام شہادت نوش کیا اور جنت میں جا مقیم ہوئے۔ حضرت عبداللہ بن حجش رضی اللہ عنہ کو پہلے حبشہ اور پھر مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کرنے کا اعزاز حاصل ہوا۔ وہ اسد بن خزیمہ کا چشم و چراغ تھے اور بنو امیہ کے حلیف تھے۔ ان کا ایک بھائی ابو احمد تھا اور دوسرا عبید اللہ بن حجش تھا۔ عبید اللہ بن حجش نے حبشہ میں وفات پائی۔ ام المومنین زینب بنت حجش رضی اللہ عنہا حضرت عبداللہ بن حجش رضی اللہ عنہ کی ہمشیرہ تھیں۔ سیدنا عبداللہ بن حجش رضی اللہ عنہ کی والدہ کا نام امیہ بنت عبد المطلب تھا۔ امیہ بنت عبد المطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھوپھی تھی۔ عبد المطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا اور حضرت عبداللہ بن حجش رضی اللہ عنہ کے نانا تھے۔ حضرت عبداللہ بن حجش رضی اللہ عنہ نے غزوہ احد میں شہادت کی دعا کی تھی جو قبول کر لی گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں سب سے پہلے ایک قافلے کا امیر نامزد کیا اور ان سے مال غنیمت لا کر آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ جس قافلے کا امیر حضرت عبداللہ بن حجش رضی اللہ عنہ کو بنایا گیا، ان کے بارے میں قرآن مجید کی یہ آیت نازل ہوئی: بلا شبہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور جن لوگوں نے ہجرت اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا، وہ لوگ اللہ کی رحمت کی امید رکھتے ہیں اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ جب حضرت عبداللہ بن حجش رضی اللہ عنہ اور ان کا بھائی ابو احمد رضی اللہ عنہ ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچے تو وہاں یہ دونوں عاصم بن ثابت بن ابی الفلاح کے پاس ٹھہرے۔ حضرت عبداللہ بن حجش رضی اللہ عنہ کی شہادت میدان احد میں حضرت حمزہ بن عبد المطلب اور سیدنا مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہوئی۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کا بیٹا اسحاق بن سعد بیان کرتا ہے کہ ہمیں ایک دن ابا جان نے بتایا کہ جنگ احد شروع ہونے سے پہلے عبداللہ بن حجش رضی اللہ عنہ مجھے ملے اور کہا کیا ہم مل کر دعا نہ کریں؟ میں نے کہا ضرور دعا کرنی چاہیے۔ ہم دونوں دعا کرنے کے لیے ایک کونے میں چلے گئے۔ پہلے میں نے یہ دعا کی: الہی جب مارکا شروع ہو تو میرے مقابلے میں ایک جری دشمن آئے، وہ مجھے گرائے میں اسے گراؤں، پھر مجھے اس پر غلبہ حاصل ہو تو اسے قتل کر دوں۔ تو عبداللہ بن حجش رضی اللہ عنہ نے کہا آمین۔ پھر انہوں نے یہ دعا کی: الہی جب جنگ شروع ہو تو میرا مقابلہ بہادر دشمن سے ہو، وہ مجھے گرائے میں اسے گراؤں اور پھر وہ مجھ پر قابو پا لے، میرے سینے پر بیٹھ جائے، میری ناک کاٹ دے، میرے کان کاٹ دے، میرا گلا کاٹ دے اور اس طرح مجھے شہادت کا درجہ مل جائے، اور جب قیامت کے دن میں اٹھایا جاؤں اور تیرے سامنے پیش کیا جاؤں تو مجھ سے پوچھے اے عبداللہ یہ تیرے ناک کان گلے کو کیا ہوا، تو میں یہ کہوں الہی یہ سب تیری راہ میں کاٹے گئے، اور تو یہ کہے عبداللہ تو سچ کہتا ہے۔ حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے آمین کہا اور اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ عبداللہ بن حجش رضی اللہ عنہ کی دعا میری دعا سے کہیں بہتر تھی۔ ان کی دعا کو قبول کیا گیا اور انہیں ان کی منشا کے مطابق شہادت ملی۔ پھر حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹوں سے کہا میرے بیٹو، میں نے شام کے وقت دیکھا کہ عبداللہ بن حجش رضی اللہ عنہ کے کان اور ناک کو ایک دھاگے میں پرو کر درخت کے ساتھ لٹکایا ہوا تھا۔ اس کی دعا میری دعا سے بہتر تھی، اسے اسی طرح شہادت ملی جس طرح وہ چاہتے تھے۔ حضرت زر بن حبیش بیان کرتے ہیں اسلام میں سب سے پہلا جھنڈا جو بنایا گیا وہ عبداللہ بن حجش کے ہاتھ میں تھمایا گیا۔ اس کی تفصیل یہ ہے: مدینہ منورہ ہجرت کر جانے کے بعد پہلی مرتبہ 8 صحابہ کرام رضی اللہ عنہم پر مشتمل ایک قافلہ ترتیب دیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجاہدین کے قافلے کو یہ ارشاد فرمایا: آج میں تمہارا امیر ایک ایسے شخص کو مقرر کر رہا ہوں جو تم میں سب سے زیادہ بھوک پیاس کو برداشت کرنے والا ہے۔ پھر جھنڈا حضرت عبداللہ بن حجش رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں تھما دیا۔ حضرت عبداللہ بن حجش رضی اللہ عنہ کو یہ اعزاز حاصل ہوا کہ وہ ایک عسکری قافلے کے پہلے امیر مقرر کیے گئے اور اسلامی لشکر کا پہلا جھنڈا ان کے ہاتھ میں تھمایا گیا۔
حضرت عبداللہ بن حجش رضی اللہ عنہ کو قافلے کا امیر مقرر کرنے کے بعد ایک خط ان کے سپرد کیا اور ساتھ یہ فرمایا کہ 2 دن کی مسافت طے کرنے کے بعد اس خط کو کھول کر پڑھیں۔ جب قافلے نے 2 دن کا سفر طے کر لیا تو عبداللہ بن حجش رضی اللہ عنہ نے خط پڑھا۔ اس میں یہ تحریر تھا کہ آپ اپنا سفر جاری رکھیں، طائف سے آگے مکہ معظمہ کی طرف چلتے جائیں، راستے میں کھجوروں کا ایک باغ آئے گا، اس میں پڑاؤ کریں اور وہاں سے اہل مکہ کی حرکات و سکنات پر نگاہ رکھیں۔ حضرت عبداللہ بن حجش رضی اللہ عنہ نے خط پڑھ کر تمام ساتھیوں کو سنایا اور فرمایا کہ جو جذبہ شہادت دل میں رکھتا ہے وہ میرے ساتھ چلے، جو واپس جانا چاہتا ہے اس پر کوئی پابندی نہیں۔ سب نے بیک زبان ہو کر کہا، ہم نے کہاں جانا ہے، ہم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اشارے پر اپنی جانیں قربان کرنا اپنے لیے سعادت سمجھتے ہیں۔ قافلے کے 8 افراد حضرت عبداللہ بن حجش رضی اللہ عنہ کی قیادت میں ایک ساتھ آگے بڑھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نشاندہی کے مطابق جب طائف سے آگے کھجوروں کا باغ آیا تو اس میں پڑاؤ کیا اور قریش کی نقل و حرکت پر کڑی نگاہ رکھنے لگے۔ ایک دن ایسے ہوا کہ مکہ کے 4 تاجر تجارتی سامان لے کر مکے کی طرف جا رہے تھے۔ قافلے کی نظر ان پر پڑ گئی۔ وہ 4 تاجر یہ تھے: عمر بن حضرمی، حکم بن کیسان، عثمان بن عبداللہ اور مغیرہ۔ ان کے پاس سامان تجارت وافر مقدار میں تھا۔ مجاہدین نے باہمی مشورہ کیا کہ کیا کرنا چاہیے۔ اگر ان پر حملہ کرتے ہیں تو یہ حرمت کا مہینہ ہے، اس میں کسی کا خون بہانا درست نہیں۔ اگر انہیں روکا نہ گیا تو یہ شام تک حرم کی حدود میں داخل ہو جائیں گے اور ہم سے صاف بچ نکلیں گے۔ آخر کار طے یہ ہوا کہ انہیں بہر صورت روکا جائے، لہٰذا ان تاجروں پر حملہ کر دیا گیا۔ ایک کو قتل کر دیا، 2 کو گرفتار کر لیا اور ایک بھاگ نکلنے میں کامیاب ہو گیا اور سارا سامان تجارت اپنے قبضے میں لے لیا۔ جب عبداللہ بن حجش رضی اللہ عنہ اپنے قافلے کے ہمراہ واپس مدینہ منورہ پہنچے تو ان کے ساتھ مال غنیمت اور 2 قیدی بھی تھے۔ مال اور قیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیے۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ سب کچھ دیکھ کر انتہائی ناراض ہوئے اور فرمایا کہ تمہیں تو صرف مشرکین مکہ کی نقل و حرکت پر نگاہ رکھنے کا حکم دیا تھا، کسی کو گرفتار کرنے یا مال اپنے قبضے میں لینے کا تو نہیں کہا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناراضگی دیکھ کر عبداللہ بن حجش رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھیوں کے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے۔ وہ کف افسوس ملنے لگے، یہ ہم سے کیا ہو گیا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے بھی ان کا بائیکاٹ کر دیا۔ جو بھی ان کے پاس سے گزرتا وہ نفرت کا اظہار کرتے ہوئے منہ پھیر لیتا کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حکم عدولی کی ہے۔ حضرت عبداللہ بن حجش رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھیوں کو اس وقت اور زیادہ افسوس ہوا جب انہیں یہ پتہ چلا کہ مکہ کے مشرکین یہ واویلا کر رہے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حرمت کے مہینے کا خیال بھی نہیں کیا، حرمت کے مہینے میں خون بہانے کو جائز قرار دے دیا، حرمت کے مہینے میں مال لوٹا اور اسی مہینے میں بے گناہوں کو گرفتار کیا، لہٰذا ہمارے لیے بھی ان کا مقابلہ ضروری ہوگا۔ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسا کوئی حکم نہیں دیا تھا، بلکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب اس کا علم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ناراضگی کا اظہار کیا تھا۔ ان کا معاشرتی بائیکاٹ کئی دن تک جاری رہا۔ ایک دن عبداللہ بن حجش رضی اللہ عنہ غم و اندوہ کی تصویر بنے بیٹھے تھے، اپنے کیے پر نادم تھے، پریشانی کا غلبہ تھا کہ کسی نے آ کر انہیں مبارکباد دی۔ پوچھا کیوں، کیا ہوا؟ اس نے بتایا کہ آپ رضی اللہ عنہ کے بارے میں قرآنی آیات نازل ہوئیں، آپ رضی اللہ عنہ کے کارنامے کو اللہ تعالی نے جائز قرار دے دیا ہے۔ پوچھا واقعی ہمارے بارے میں قرآنی آیات نازل ہوئی ہیں؟ اس نے کہا ہاں تمہارے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوش ہیں۔ پوچھا واقعی یہی بات ہے؟ اس نے کہا بالکل، میں سچ کہتا ہوں۔ تو خوشی سے اٹھے۔ ان کے بعد صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو جب پتہ چلا، سب ناراضگی ختم کر کے ہر کوئی ان کو گلے مل رہا تھا اور مبارکباد دے رہا تھا۔
حضرت عبداللہ بن حجش رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھیوں کی بریت کے بارے میں یہ آیات نازل ہوئی تھیں۔ آپ سے لوگ پوچھتے ہیں کہ ماہ حرام میں لڑنا کیسا ہے؟ کہو اس میں لڑنا بہت برا ہے، لیکن اللہ کی راہ سے لوگوں کو روکنا اور اللہ سے کفر کرنا اور مسجد حرام کا راستہ اللہ کے پرستاروں پر بند کرنا اور حرم کے رہنے والوں کو وہاں سے نکالنا اللہ کے نزدیک اس سے بھی برا ہے، اور فتنہ خون ریزی سے زیادہ بڑا ہے۔ جب یہ آیات نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت زیادہ خوش ہوئے اور مال غنیمت میں فدیہ رکھ کر قیدیوں کو آزاد کر دیا گیا۔ مدینہ منورہ میں ہر طرف خوشیاں پھیل گئیں۔ اس طرح تاریخ اسلام میں یہ پہلا مال غنیمت تھا جو مسلمانوں کے ہاتھ لگا۔ حضرت عبداللہ بن حجش رضی اللہ عنہ کو پہلا امیر قافلہ بننے کا اعزاز حاصل ہوا۔ حضرت عبداللہ بن حجش رضی اللہ عنہ نے پہلے حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کی سعادت حاصل کی، وہاں سے واپس مکہ معظمہ تشریف لے آئے، پھر مدینہ منورہ ہجرت کرنے کا حکم نازل ہوا۔ مدینہ منورہ جاتے ہوئے سارا خاندان حضرت عبداللہ بن حجش رضی اللہ عنہ کے ہمراہ تھا۔ ان کے بھائی ابو احمد بھی ہمراہ تھے، وہ اعلیٰ درجے کے شاعر بھی تھے۔ جب سارا خاندان مکہ معظمہ کو خیر باد کہہ کر مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہوا تو بڑا رکت آمیز منظر تھا۔ آباء و اجداد کے بنائے ہوئے گھر خالی ہو گئے، ہوائیں دروازوں اور کھڑکیوں سے اٹکھیلیاں کرنے لگیں۔ ایک دن ابو جہل نے اسید بن خزیمہ کے خاندان کے گھروں کو دیکھا کہ اتنے عالی شان گھر اب ویران پڑے ہیں، تو اسے عبداللہ بن حجش رضی اللہ عنہ کا گھر پسند آیا اور وہ اپنی رہائش اس میں لے آیا۔ جب حضرت عبداللہ بن حجش رضی اللہ عنہ کو پتہ چلا کہ ان کے گھر میں ابو جہل نے بسیرا کر لیا ہے تو وہ بہت کبیدہ خاطر ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں افسردہ دیکھا تو پوچھا کیا بات ہے، اتنے غمگین کیوں ہو؟ تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے پتہ چلا کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بدترین دشمن نے میرے گھر میں رہائش اختیار کر لی ہے، مجھے یہ سن کر بہت افسوس ہوا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں تسلی دیتے ہوئے فرمایا، اے عبداللہ، کیا تجھے یہ پسند نہیں کہ اس کے بدلے اللہ تیرا گھر جنت میں بنا دے؟ عرض کی کیوں نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے تیرا گھر جنت میں بنا دیا ہے۔ معزز ناظرین و سامعین کرام، میں امید کرتا ہوں کہ سیرت صحابہ کی سیریز میں آج کی اس پیش کی جانے والی ویڈیو سے حضرت عبداللہ بن حجش رضی اللہ عنہ کے بارے میں جان کر آپ کے علم میں ضرور اضافہ ہوا ہوگا۔ اگر آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا، اور ساتھ دیے گئے بیل کے آئیکن کو بھی دبا دیجیے تاکہ آگے آنے والی مزید دلچسپ ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ۔